اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن مابا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر سیر کر رہے تھے کہ ایک یہودی ان سے آ ملا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنے کھانے میں شریک کرو گے؟ یہودی نے کہا ہاں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ نادم ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی گیا اور ایک روٹی کھا لی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نماز مکمل کر چکے تو دونوں نے اپنا اپنا کھانا پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا دوسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا ایک ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی اور ان کے ساتھی نے بھی۔ پھر چل پڑے اور ایک درخت تک پہنچ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم صبح تک اس درخت کے نیچے قیام کر لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ بولا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں رات گزاری اور صبح کے وقت وہاں سے چل پڑے۔ پھر ایک اندھے سے ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تیرا علاج کر دوں اور اللہ تعالیٰ تیری بینائی واپس کر دے تو کیا اللہ کا شکریہ بجا لائے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے اس کی آنکھ کو چھوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا اس ذات کی قسم جس نے اسے نابینا کو بینا بنا کر دکھلایا، کیا تیرے پاس ایک اور روٹی نہیں تھی؟ وہ بولا صرف ایک روٹی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر ایک جگہ سے گزرے جہاں ہرن چر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو بلایا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن سے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آدمی بولا سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ نشانی دکھلائی ہے، تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ وہ بولا روٹی ایک ہی تھی۔ وہ دونوں چلنے لگے اور ایک بہت بڑی نہر کے پاس سے گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسے عبور کر گئے۔ آدمی بولا سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، تیسری روٹی والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم روٹی ایک ہی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور ایک بہت بڑی مگر ویران بستی میں آ گئے۔ اچانک ان کے قریب 3 بڑے بڑے سونے کے پتھر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک پتھر میرا، ایک تیرا اور ایک تیسری روٹی کھانے والے کا۔ وہ آدمی بولا تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں پتھر تمہارے ہیں اور اس سے جدا ہو گئے۔ وہ آدمی ان پتھروں کے پاس ٹھہر گیا۔ اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی جس پر انہیں لادتا۔ وہاں سے 3 آدمی گزرے، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور سونا قبضے میں لے لیا۔ وہ 2 آدمیوں نے ایک سے کہا بستی میں جاؤ اور ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ باقی دونوں میں سے ایک بولا جب وہ واپس آئے تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا اور انہیں قتل کر کے اکیلا ہی سارا سونا لے جاؤں گا۔ چنانچہ شیطان نے جو سکھلایا تھا اس نے وہی کیا، اور جب زہر ملا کھانا لے کر واپس لوٹا تو انہوں نے اسے قتل کرنے کے بعد کھانا کھا لیا اور خود بھی سونے کے پاس ڈھیر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو چاروں کو مرا پایا تو اپنے حواریوں کو سونے اور ان چاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دنیا داروں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، سو اس سے بچ کے چلو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا سے دل لگانے سے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے سو اللہ کی قسم مجھے تمہارے بابت فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، اور تم بھی اس میں سے ایسے ہی سبقت کرو گے جس طرح انہوں نے کی، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جس طرح انہیں ہلاک کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसर मिंबर तशरीफ़ फरमा हुए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अपने बाद तुम्हारे मुतल्लिक जिस चीज़ से डरता हूँ वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है जो तुम पर खोल दी जाएगी। नीज़ बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दुनिया मीठी और सरसब्ज़ है और बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हें उसमें ये देखने के लिए जाननशीन बनाने वाले हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। सो दुनिया से बच जाओ और औरतों से बच जाओ। सैयदना अब्बुल अब्बास सहल बिन साद फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए जब मैं उस पर अमल पेरा हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करें और लोग भी मोहब्बत करें। फरमाया, दुनिया से बेरगबत हो जा, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेंगे, और उस चीज़ से बेरगबत हो जा जो लोगों के पास है तो वो भी तुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खबरदार, दुनिया मलऊन है, जो कुछ इसमें है मलऊन है सवाए अल्लाह ताला के ज़िक्र के और जो चीज़ उससे मिलाए और आलिम और इल्म सीखने वाले के। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफर को एक पानी का घूंट भी न पिलाता। सैयदना उबैदुल्लाह बिन महसन अंसारी ख़ुतमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घर में पुरअमन हो, जिस्म तंदुरुस्त हो और उसके पास उस दिन का खाना हो, तो वो ऐसे है जैसे दुनिया अपने अतराफ़ व अकनाफ समेत उसके लिए जमा कर दी गई है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जो मुसलमान हुआ फलाह पा गया और उसका रिज़्क़ किफ़ायत करने वाला हुआ, और जो उसे मिला उस पर अल्लाह ताला उसे कनात अता फरमा दी।